اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا. ایسے لوگوں کو یہ کتاب ڈرانے والی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنا مقصد بیان کیا کہ یہ کتاب ٹیڑے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، نیک لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ نیکی پر عمل جاری رکھو، تمہارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کا مقصد تو یہ ہے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک ہم میں سے مسلمانوں میں سے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اس کتاب پر غور نہ کیا. اس کتاب کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، چہرے سے لگانا، سینے سے لگانا، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ریشمی غلافوں میں اسے لپیٹنا، اوپر رکھنا، یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے. مگر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اور نہ صرف اس پر عمل کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت کو خوب عام کرنا ہے. ارشاد فرمایا ما لہم بہ من علم، اس کا علم ان کو نہ تھا، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں، صرف خیالات کی بنیاد پر اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. جتنے مشرک ہیں یہ سب رحم پرست اور تخیلات اور خیالات پر چلنے والے ہیں. جس کے ذہن میں جو صورت آئی اس نے بت کی شکل بنا دی. کسی نے 4 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنائے، کسی نے 2 ناک بنا دی، کسی نے 4 آنکھیں بنا دی. تو جیسی شکل کا انہوں نے دل چاہا ایک بت بنا لیا اور یہ تصور کیا کہ یہ خدا ہے. اور یہ ساری ان کی مشرکانہ پوجا پاٹ، یا یوں سمجھ لیجئے ہندو ازم، ہندو مذہب، یہ صرف من گھڑت خیالات اور تصورات کا مجموعہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اپنے خیال سے، اپنے تصورات سے انہوں نے ایک چیز سوچی اور ویسی شکلیں بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات نکالتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یا مشرکین عرب کا یہ خیال تھا، نعوذ باللہ من ذالک. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نہیں چلا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے زبان سے کتنی یہ بری بات نکالتے ہیں. اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے کام کرتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بادل چلاتے ہیں، روزی تقسیم کرتے ہیں، بارشوں کو نازل کرتے ہیں. انبیاء اور اولیاء کو مقام و مرتبہ ملا، ان کی فضیلت ہے، ان کی طاقت ہے، قدرت ہے. مگر تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ ہی نے دیا اور یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. ہاں، ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ جس کو مقام و مرتبہ دے تو ہم باذن اللہ اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں. تو فرشتے جو کام کرتے ہیں باذن اللہ، انبیاء اولیاء جو تصرف و قدرت رکھتے ہیں وہ باذن اللہ.
ان یقولون الا کذبا، وہ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں